اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی میں ضروری مسائل ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری نماز ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ ہم کچھ غلطیاں ایسی کر لیتے ہیں نماز میں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، جو نماز کو تو توڑ ہی دیتی ہیں لیکن ساتھ میں وضو کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن وہ وضو کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بارے میں ہی آج ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلو دوستو، بڑھتے ہیں آگے۔ وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب اور پاخانے کے راستوں سے جو کچھ بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سوائے اگلے راستے سے نکلنے والی ہوا کے۔ نمبر 2، بچے کی ولادت بھی وضو کو توڑ دیتی ہے اگرچہ خون بھی نظر نہ آئے۔ نمبر 3، پیشاب اور پاخانے کے راستوں کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصہ سے بہنے والی نجاست سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جسم سے اگر خون یا پیپ وغیرہ نکل آئے اور اس کی اتنی مقدار ہو کہ وہ اپنی جگہ سے جو بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، کھانے پینے جمے ہوئے خون یا صفرا کی قے جب منہ بھر کے ہو، اور منہ بھرنا یہ ہے کہ وقت کے بغیر اس پر منہ بند کر سکے، یعنی اس کو روکا نہ جا سکے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ جب بندے کو ہم جیسے عام زبان میں الٹی بولتے ہیں، اگر وہ منہ بھر کے ہو یعنی کہ بندہ اس کو روک نہ سکے، اتنی مقدار ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر تھوڑی سی ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ایک ہی مثال کے طور پر اب بندے کا دل گھبرا رہا ہے، اس کو قے آتی ہے تو اس کو تھوڑی سی آئی، لیکن اب اسی وجہ سے ابھی دل ہی گھبرا رہا ہے کہ تھوڑی سی اور آئی، پھر تھوڑی سی اور آئی، تو اسی طرح پھر جمع کیا جائے گا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے اگر وہ اتنی اس کی مقدار بن جاتی ہے کہ اگر وہ اکٹھی ہوتی تو منہ بھر کے ہوتی، اس کو روکا نہ جا سکتا، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، وہ خون جو تھوک پر غالب آ جائے یا تھوک کے برابر ہو جائے، یعنی منہ سے خون کا نکلنا، مثال کے طور پر مسوڑوں سے خون نکل آئے، یا ہمارے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں چھالے بن جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے خون نکل آئے، اور اتنا ہو کہ خون جو ہے تھوک پر غالب آ جائے، تھوک کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہو جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، ایسی نیند کہ جس میں مقعد یعنی پخانے کا مقام جو ہے زمین پر قرار نہ ہو، یعنی کہ ایسی نیند بندہ سو جائے کہ پخانے کی جگہ نیچے نہ لگی ہو، یعنی کہ کروٹ کے سویا ہو کروٹ سے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، سونے والے کی مقعد پخانے کا مقام جو ہے اس کے جاگنے سے پہلے اٹھ جائے، یعنی بندہ ابھی سویا ہوا ہو اور جو اس کا مقام ہے مقعد جو ہے اس کے جاگنے سے پہلے اٹھ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، دوستو، بے ہوشی، اگر بندہ بے ہوش ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، پاگل پن، اگر پاگل ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، نشہ، دوستو نشہ، بے ہوشی اور پاگل پن، یہ تینوں چیزوں کا حکم نیند کے حکم کی طرح ہے، کیونکہ ان سے اعضاء جو ہیں یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں،
تو ان کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی یہ تینوں جو چیزیں ہیں ان کا ایک ہی حکم ہے. نمبر 11، بالغ بیدار آدمی کا ایسی نماز میں کہکہ لگانا جو رکوع سجود والی ہو، اگرچہ اس نے کہکہ لگا کر نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا. یعنی یہ ہمارے معاشرہ میں عام چیز پائی جاتی ہے کہ نماز میں جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کافی لوگوں کو دیکھا ہے بالغ بھی ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن وہ اونچی آواز سے کہکہ لگا دیتے ہیں. کہکہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے نماز میں ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور نمبر 12، مرد یا عورت کی شرمگاہ کو منتشر اعلیٰ تناسل کے ساتھ بغیر کسی پردہ کے چھونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی مرد یا عورت کی شرمگاہ کو شہوت کے طور پر، جب شہوت ہو، اعلیٰ تناسل کے ساتھ بغیر کسی پردہ کے ساتھ چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو دوستو یہ وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے. یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے.